جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جب دیکھا نا ان کو تو کوئی علم کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو زندہ ہے، زبردست۔ تو سب کہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سرسوں کا تیل لے کر آؤ۔ صحیح۔ سرسوں کا تیل منگوایا، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکا، وہ ان کی ناک میں ڈالا انہوں نے۔ اچھا۔ ناک میں ڈالا اور ناک کو بند کر کے پکڑ لیا، ایسے صحیح۔ ایسے پکڑ لیا، ناک میں تیل ڈال دیا۔ کہہ رہی ہیں کہ 1 منٹ تک انہوں نے اس کو پکڑے رکھا، اور جیسے ہی چھوڑا ان کی یہ امی ایسی خوفناک آواز سے اٹھی، اچھا۔ ایسی آواز نکلی ان کے اندر سے کہ جتنے تھے سب ڈر گئے۔ اچھا۔ بھیانک آواز نہیں ہوتی، صحیح۔ ایسی بھیانک آواز آئی اور ایسی ایک دم اٹھی، جو کفن پہنا ہوا لیٹی ہوئی، جن کی قبر کھود گئی، جن کو غسل دے دیا، جن کو دفنانے جا رہے تھے، زندہ دفنانے جا رہے تھے۔ شاز بھائی کون کہے گا کہ یہ زندہ نہیں ہے؟ 17-18 دن گزر گئے، یہ تو کوئی کو تو دکھاتے سر ہو گئے نا۔ اچھا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سب نے کوششیں کر لی، اچھا شروع میں علاج ہوئے اتنے، صحیح، تمام مولانا صاحب بھی آئے، حکیم بھی آئے، انہوں نے جب دیکھا ہوش نہیں آ رہا، آ جائے گا ہوش 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 10 دن 18 دن سر، صحیح، تو 18 دن بعد تو گاؤں والے یہی کہیں گے نا کہ یہ تو نہیں بچی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے دن بغیر کوئی کھائے پیے زندہ رہ سکتا۔ یہ تو خود علم رکھتے تھے ان کے تایا، صحیح، وہ پہچان گئے، انہوں نے محسوس کر لیا۔ اب چیخ رہی ہیں یہ، اچھا کہہ رہی ہیں وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے لے جائے گا۔ صحیح۔ تو ان کے تایا نے پڑھائی شروع کی، کچھ پڑھا اور کچھ پڑھ کے ایک کپڑا باندھا ان کو، صحیح، اور کچھ کیلیں دی، کیلیں، اچھا پھونکا کچھ کیلیں دی اور کہا اس اپنے گھر کے سارے کونوں میں اس کو ٹھوک دو، اور ان کا کمرہ بھی چینج کر دو، صحیح، جہاں یہ تھی وہاں سے ہٹا دو۔ کیلیں دی باقاعدہ ٹھوکنے کے لیے، اور ان کو کچھ باندھ بھی دیا۔ بتا رہی ہیں باقاعدہ میرے تایا نے ان کا علاج کیا، صحیح، اور آج یہ 60 سال کی ہیں، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں، اور ان کی بیٹی جو ہے یہ آپ کو سارا واقعہ بتا رہی۔ اچھا یار، تایا تو ان کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے بھائی۔ سر آپ دیکھیں تو صحیح، قبر کھد گئی ہے، زندہ دفنانے جا رہے تھے یار۔ کسے پتا، کیسے پتا چلے گا؟ اب کیا 18 دن تک آپ کی باڈی، آپ ہاسپٹل میں نہیں ہیں، آپ کو ڈرپس کے ذریعے نہیں لیکوڈ دیا جا رہا، آپ گھر میں ہیں، گاؤں میں ہیں۔ یار ایک تو دیکھا ہم نے، یہ مخلوق اتنا کھا جاتی ہے کہ جو عام بندہ نہیں کھا سکتا۔ جس انسان کے جسم میں یہ کھا رہی ہوتی ہیں، وہ جسم اتنا برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ پھر 18 دن تک کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں۔ اس سے مختلف واقعہ ہے میرے دماغ میں کہ کوئی کراچی میں 1982 میں کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لڑکے کا 17-18 سال کا، وہ کومے میں چلا گیا تھا، وہ بے ہوش آ، لیکن اس کو والدہ نے کیئر کی تھی، اس کی نا 20 سال تک کیئر کی تھی، اور میرے خیال سے 2012 میں شاید اس کا انتقال ہوا، تو یہ اخباروں میں کور ہی ہوئی تھی کہ وہ اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ، لیکن اس کی ماں باپ نے اس کی کیئر کی تھی۔ میں سوچتا ہوں اس کو کھانا پینا دیا تھا، اور ماں باپ اس امید پہ اس کی کیئر کر رہے تھے، کیا پتہ ہے کسی نے اٹھ کے یہ بیٹھ جائے، لیکن یہ معاملہ تو کچھ اور ہے کہ مطلب نے کھایا بھی نہیں ہے، کسی نے کیئر بھی نہیں کی ہے۔ ایسا پاسبل ہے؟ مطلب وہ غلط تو نہیں تھے اپنی جگہ، صحیح، یا تم سب پریشان ہو رہے ہو، اس کو آخری جگہ منزل پہ پہنچاؤ، اپنی تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، جسم فلاں فلاں، یہ بات ہونے لگتی ہے نا کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے۔ یہ تو ایک نظر کہہ لینا تایا کی، وہ کس کے پاس ہوگی وہ نظر؟ صحیح، 18 دن تک ایسا نہیں حکیم نے نہیں دیکھا، مولانا صاحب نے نہیں دیکھا، سب نے دیکھ لیا۔ صحیح، تو یہی ایسے ہی واقعات، معاملات ہوتے ہیں شراز بھائی، جو عقل سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ اتنا کھانا کھا لیا، اتنا پانی پی لیا، کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کھا رہے، 18 دن سے بے ہوش ہیں لیکن زندہ ہیں۔ اگر آپ کومے میں بھی ہیں، آپ کو خوراک تو چاہیے نا، ہاں وٹامنس تو چاہیے نا، جسم افعال تو چل رہے نا، دل چل رہا ہے، معدہ چل رہا ہے، اور 40-50 سال پہلے اگر ایسا واقعہ گزرا ہو،
انہی کا واقعہ ہے. یہی اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے بتایا ہوگا آگے بچوں کو یا کہلوایا ہوگا اور وہ ہمیں ٹائپ کر کے کیسے سناتے ہیں نا لوگ. لیکن آپ یہ دیکھیں کامن چیز یہ آ رہی ہے کہ ایک وہ جو چیز دکھ رہی ہے وہ سیاہ دکھ رہی ہے، لمبی دکھ رہی ہے اور خوفناک دکھ رہی ہے. یہ بھی ہم نے آپ کے دوست کے واقعے گھر میں دیکھا، ان کی والدہ نے دیکھا، لمبا ہائٹ دیکھی. بالکل ایسے کافی چیزوں میں ایسا ہے کہ جو لوگوں نے شیئر کیا ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں میں شیئر کیا ہے. بالکل ایسے اور ان کی ہیبت اتنی ہے کہ جس نے دیکھا وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں رہا. اسی لیے تو وہ ایک بات آئی ہے نا ہمارے سامنے کہ 10 سال تک سو نہیں سکو گے. اللہ بچا کے ہی رکھے یار انشاءاللہ. اللہ شکر. مطلب بچی بے ہوش ہے اور ایسی بے ہوش ہے کہ آپ اٹھی نہیں. اور یہ تو تایا اگر نہ دیکھتے آپ تو اللہ معاف کرے لوگ تو دفنانے جا رہے تھے آپ کو. صحیح. اور جب دفنا دیتے جیسے انہوں نے اٹھتے ہی کہا کہ وہ مجھے لے جائے گا، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو انتظار کر رہا تھا. صحیح بات ہے، وہ دفنانے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تو واقعی لے جاتا. اللہ بچائے جی، اللہ محفوظ. اچھا سجاد بھائی یہ بات میرے علم میں آ رہی ہے بات کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ مصنوعی طور پر دیتے ہیں موت مغوی لے جاتے ہیں. یہ بات میں ابھی کی نہیں بتا اس سلسلے میں بتا رہا ہوں. اب یہ لوگوں نے جو یہ باتیں کی ہیں نا یعنی یہ جو پتہ چلی اس کا مطلب یہ کچھ اور سلسلے ہیں ابھی اور آس پاس راتوں سے پڑھتے اٹھیں گے. ابھی ہم نے شیئر کیا تھا نا وہ جو چاچا نے ماموں نے بچایا تھا بچے کو، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اللہ کو پیارا. ایمبولینسیں آ گئی تھی، ایک گھر میں رونا دھونا ہو گیا تھا. وہ سمجھ رہے تھے میں باڈی کو لے کے جاؤں یا گھر والوں کو بلاؤں. وہ لے کے جا رہے تھے تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے روح نکل گئی ہے، ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے گا. یہ بات میرے سامنے شاید 2003 یا 2004 میں آئی تھی کہ لوگ لے جاتے ہیں. اچھا میں نہیں سمجھ سکا تھا اس چیز کو نا. اب یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تھوڑی سی باتیں. اور ابھی اللہ علم کتنے راتوں سے پردہ اٹھے گا، علم ابھی کہاں تک پہنچے گا اللہ جانتا ہے. تو اللہ پاک جی محفوظ رکھے ہمیں. صحیح. وہی والی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ٹائم پر آدھی رات کو املی کے درخت، برگد، بیری، پیپل، کھجی، یہ تو وہ درخت ہیں جن پہ ہم جانتے ہیں کہ یار یہ بسیرا کرتی ہیں. اور دن نہیں، شام نہیں، رات نہیں، آدھی رات کو اکیلے آپ جو ہیں. تو وہی بات ہے کہ خواہش بھی شوق بھی بندہ وہ رکھے. گھر والوں کو بھی ویسے کسی کو سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے کہ یہ ایسے چلے جائیں. بچوں کو دماغ میں گھٹی ڈال لینا بچپن سے کہ یہ نہیں کرنا. یہ دیکھیں جو کام سجاد بھائی عمر کے پہلے دن منائے نا وہ 100 سال میں بھی منائے. میں سمجھ رہا ہوں گاؤں کا ماحول 40-50 سال پہلے اور ایکٹیویٹیز میں اکثر شہروں میں دیکھتا ہوں نا، ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تو لوگ کس طرف چلے جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، پازیٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ رحم کرے. باقی جی ہم سب کے لیے سبق، نیا سبق ہے کہ جی ہوا ہے یہ انڈیا میں ہوا ہے یہ. انڈیا کا شہر کوئی بتائے گا نہیں بتایا. مجھے بھوپال یا کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے تھوڑا سا نا. واللہ علم. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. Mm-hmm.